گزشتہ ہفتے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے کراچی میں تاجروں، سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے ساتھ تقریباً 4 گھنٹے محیط طویل نشست کی، جس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی بھی اور غور سے سنی بھی۔ ماضی میں ہونے والی اس قسم کی نشستوں سے یہ نشست اس لحاظ سے مختلف تھی کہ اس میں کاروبار اور صنعت سے منسلک چیدہ ناموں کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ چھوٹے کاروباری نمائندے یعنی کہ جو اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز یعنی کہ ایس ایم ای جو ہیں ان کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں شریک کاروباری حضرات کے مطابق شرکاء اس نشست سے پاکستانی معیشت کے لیے بہت سارے مثبت پیغام لے کر اٹھے۔ آرمی چیف نے شرکاء کو یاد دلایا کہ سال بھر ہونے والی اسی قسم کی نشست میں انہوں نے کاروباری حضرات سے کچھ وعدے کیے تھے اور آج سال بھر کے بعد وہ تمام وعدے بڑی حد تک جو ہیں پورے ہو چکے ہیں۔ پورے ہونے والے وعدوں میں شرح سود میں بتدریج کمی، روپے کی قدر میں استحکام، افراط زر میں کمی اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ شامل ہیں۔ کاروباری ذرائع نے بتایا کہ آرمی چیف نے آنے والے دنوں میں پاکستانی روپے کی قدر میں نہ صرف استحکام کی نشاندہی کی بلکہ یہ بھی اشارہ دیا کہ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ کاروباری حضرات کے مطابق آرمی چیف نے روپے کی قدر میں اضافے کے حوالے سے ایک بینچ مارک بھی شرکاء کو بتایا جسے ہم اس پروگرام میں بتانے سے گریز کریں گے۔ یقیناً صرف کاروباری افراد کے لیے نہیں، یہ باتیں عام پاکستانیوں کے لیے بھی دل کو کہتے ہیں نا خوش کرنے والی ہیں، خوش کن ہیں۔ جن باتوں کا تذکرہ میڈیا پر کم ہی ہوا اس پر بات کرتے ہوئے کاروباری افراد نے کہا کہ آرمی چیف نے معاشی اور انسانی اصلاحات پر اپنی گفتگو میں بہت زور دیا، جس میں اختیارات کی تقسیم یعنی کہ ڈیولوشن آف پاور کو جو ہے مرکزی حیثیت جو تھی اس کی شامل تھی۔ اس میں نئے صوبوں کے قیام کی جگہ انہی صوبوں کی وحدت میں رہتے ہوئے چھوٹے مگر با اختیار انتظامی یونٹ کے قیام کی تجویز بھی جو تھی وہ سامنے آئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے دوست ممالک خصوصاً چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ان ممالک کی جانب سے دیے گئے قرضوں کی ادائیگی جو ہے 37 ماہ کے لیے معطل کی گئی ہے یعنی کہ رول اوور دیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے صنعت، کاروبار اور برآمدات بڑھانے کے لیے ایک نئے بین الاقوامی شہر کے جو ہے قیام کے امکان پر بھی بات کی، جہاں مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو ہر قسم کی سہولتیں اور جو ہے تحفظ جو ہے فراہم کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ جہاں وہ جو کہتے ہیں نا سویلین اداروں کو ملک کی خدمت کے لیے پاک فوج کی مدد درکار ہوگی، وہاں فوج بنا کسی معذرت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، خصوصاً معیشت کی بہتری کے لیے۔ اس تناظر میں آرمی چیف نے ایس آئی ایف سی کے کردار کو مزید وسعت دینے کا بھی اشارہ کیا۔ کاروباری افراد نے آرمی چیف کی یقین دہانی کو بہت حوصلہ افزا اور قابل ستائش جو ہے قرار دیا کہ جو ایس آئی ایف سی کا کردار ہے وہ بڑھے گا۔ اہم باتیں تو آرمی چیف نے اور بھی بہت سی کی، جن میں مختلف منصوبوں میں خصوصاً ریکوڈیک میں سعودی سرمایہ کاری اور ساجھیداری جو ہے سر فہرست ہے۔ کاروباری افراد نے بھی دل کھول کر آرمی چیف سے اپنی شکایات کا ذکر کیا، جس میں سندھ کی صوبائی سطح پر بدعنوانی کا جو نیٹ ورک ہے وہ سر فہرست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاروباری افراد نے جرائم اور دہشت گردی کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ ان دونوں معاملات پر آرمی چیف نے بدعنوانی کے سسٹم کو توڑنے اور کاروباری افراد کو تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ مزید کیا باتیں ہوئیں جانتے ہیں معروف کاروباری شخصیت احمد چنوائے صاحب سے۔ چنوائے صاحب، سب سے پہلے تو کچھ جو گزشتہ ہفتے آرمی چیف صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس کا احوال بتائیں، مجموعی طور پہ شرکاء کیا تاثر لے کر اٹھے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ عامر صاحب۔ جو کاروباری حضرات تھے، جتنے بھی سارے لوگ آئے ہوئے تھے، جب وہ میٹنگ میں آئے تھے تو ان کا پرسپشن کچھ اور تھا، جب باہر نکلے تو پرسپشن انٹائرلی چینج تھا۔ اور جو کچھ سیناریو آرمی چیف صاحب نے بتایا، جو باتیں بتائیں، جو پاکستان کی اکنامک انڈیکیٹرز تھے، 3 سپتمبر 2023 جب پہلی دفعہ وہ ملے تھے اور اب 27 سپتمبر 2024 کو جب دوسری دفعہ ملے، تو ان دونوں کے درمیان کا جو سفر ہے اس کا پورا ایک اکنامک کمپیریزن چارٹ انہوں نے پیش کیا اور اس کی تفصیل سے بات کی۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان کے مختلف اسپیکٹس، پولیٹیکل سیناریو پر، اکنامک سیناریو پر، انفراسٹرکچر کے سیناریو پر اور ہماری ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جو آگے پیش رفت ہو رہی ہے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی۔ اس تفصیل سے بات کرنے کے بعد جو لوگوں کے خدشات تھے، جب انہوں نے سوالات کیے اور مختلف چیزیں جو ہے وہ لوگ اپنا مختلف امور پہ جو ہے وہ بحث کی، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کسی آرمی چیف نے اتنی تفصیل کے ساتھ مفصل انداز میں ایک ایک بات کو سمجھایا اور اس کو سمجھانے کے بعد لوگوں کو کنونس بھی کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا کنونس کیا آپ نے، کہا بہت سارے ابہام پرسیپشن بدلی۔ اب ذرا وہ آتے ہیں کہ ڈیول لائز ان ڈیٹیل،
تو کن امور پہ، جیسے سرمایہ کاری بڑھانے کے حوالے سے جو میں نے سنا ذرائع کے حساب سے کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جی بیرون ملک سرمایہ پڑا ہے، ہمارے بہت سارے جو ہیں بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں، ٹائکونز ہیں، تو انہوں نے ایسی کوئی بات کی کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں اور باہر نہ کر رہے ہوں، مطلب باہر جو ان کے پیسے پڑے ہوئے جو انہوں نے پاکستان میں ہی کمائے، پاکستان سے لے کر گئے؟ جی بالکل، انہوں نے نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ غیر مقیم پاکستانیوں کے لیے اور دوسرے فارن انویسٹرز کے لیے سب کے لیے واضح پیغام دیا کہ جی پاکستان آئیں، انویسٹمنٹ کریں، یہ مواقع آپ کے پاس ہیں۔ بالخصوص انہوں نے جو شرکا وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے دولت باہر رکھی ہوئی ہے تو اس کو پاکستان لے کر آئیں، یہاں انویسٹمنٹ کے بہترین مواقع ہیں۔ اور جو اکنامک کمپیریزن چارٹ تھا وہ اس بات کی گواہی بھی دے رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی تفصیل سے بتائیں کہ دیکھیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہمارا کام ہے، اکنامک جو ہے اس کو ٹھیک کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، آپ اکنامکس پہ توجہ دیں، اور جو بھی بیسٹ پاسبل ہوگا پاکستان آرمی، پاکستان کی تمام اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بعد پاکستان کی تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گی، جو گورنمنٹل فورسز ہیں۔ اچھا، جو بات ایک بڑی خاص بات جو کی، جو بعض لوگ کوٹ کر رہے تھے کہ جی معیشت کی بہتری کے لیے، تو یہ بات کی کہ جہاں جہاں پاکستان چلانے کے لیے جہاں پہ ہمارے ادارے اچھا پرفارم نہیں کرے، سویلین ادارے، وہاں دینے کے لیے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ فوج کا ایک کردار ہے۔ تو انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ معیشت کے لیے بھی فوج کا جو کردار ہے وہ رہے گا، جاری و ساری رہے گا۔ کچھ طرح کی بات ہوئی؟ دیکھیں انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ جی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی فوج یہاں پر کیوں ہے، فوج یہاں پر کیوں ہے۔ انہوں نے صرف اس بات کے یہ جواب دیا کہ دیکھیں ہم اس ملک کے وفادار لوگ ہیں، ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اور اگر کوئی لوگ اپنا کام نہیں کرتے تو پھر اگر ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تو پھر کوئی ہمیں اس بات پہ جو ہے وہ کرٹیسائز نہ کرے۔ ہم پوری جس کو کہتے ہیں نا کہ دل و جمی کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے میدان میں ہو، چاہے وہ اکنامک کے میدان میں ہو، اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کوئی غلط کام ہو رہے ہیں اور ہم اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی نہ دیں اور ہم ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ بیچ میں اپنا کردار ادا نہ کریں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پھر یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس عوام کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں سے بھی جو ہے جان دینے سے بھی درگزر نہیں کرتے۔ یہ بتائیے گا کہ اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی کہ جو ہمارے یہاں ہے کہ صوبوں کے اندر بہت زیادہ اختیار جو ہیں پھنسے ہوئے، لیکن جو میں نے سنا بعض ذرائع کے حساب سے کہ جی صوبوں کی تقسیم کی بات نہیں کی لیکن انتظامی یونٹ بنانے کی بات ہوئی ہے تاکہ پاور ڈیوالو ہوں۔ یہ کیا اس کا پس منظر ہے اس بات کا؟ دیکھیں ایک سوال کے جواب میں کہ جب کراچی کے انفراسٹرکچر پر، کراچی کے سڑکوں کی حالت پر اور دوسرے یوٹیلیٹیز پہ جو ہے جب بحث کی گئی اور کہا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی قبرستان کا منظر پیش کرتا ہے کراچی، تو انہوں نے برملا یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی لے لیں آپ یا پاکستان کے کوئی اور صوبے لے لیں یا پاکستان کے کوئی اور شہر لے لیں، سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں انتظامی امور جو ہے وہ بہت بڑھ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب انتظامی امور آتے ہیں تو یکلخت یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان میں جہاں 4 صوبے ہیں وہاں اگر ہم ایران میں دیکھیں تو انہوں نے ایران کی صوبوں کی بات بتائی، تعداد بتائی، پھر انہوں نے افغانستان کے صوبوں کی تعداد بتائی۔ یہ سب بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح انتظامی صوبے موجود ہوں، اور انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہم سندھ کو ختم کر دیں، ہم پنجاب کو ختم کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ناردرن سندھ آ جائے، سدرن سندھ آ جائے، ناردرن پنجاب آ جائے، سدرن پنجاب آ جائے، اور اس کے طریقے کی انتظامی یونٹس ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ بغیر عوام کی رائے کے، بغیر ان کے ریفرنڈم کے یہ کام ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں عوام کی رائے کا احترام کیا جائے گا، اور یہ اگر صوبوں کے انتظامی صوبے بنتے ہیں تو یہ عوام کے بہترین مفاد میں یہ بات ہو سکتی ہے۔ جناب بہت بہت شکریہ احمد چنوائے صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین مسئلہ یہ کہ 4 گھنٹے پہ محیط میٹ، اور ہمارے پروگرام میں سیگمنٹ کا جو وقت ہوتا ہے وہ 8-9 منٹ 10 منٹ ہوتا ہے، لیکن پھر کبھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، بہت سارے اور ایشوز جو رہ گئے بات کرنے سے۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے احتجاجی سیاست پر، اس کا کیا سوچ کر جو ہے حکومت پنجاب کس طرح سے اس کو ڈیل کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے ذہن میں کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معروف تجزیہ کار ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔